باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیز مومنین، میں انصر اسحاق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی پاک انجیل ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 70ویں باب سے سنی ہے۔ آج کی انجیل کی دو اہم باتیں۔ پہلی بات، آج کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی اذیت کی دوسری پیشین گوئی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور وہ اسے قتل کریں اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اور شاگرد نہایت ہی غمگین ہوئے۔ دوسری اناجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اذیت کی پیش گوئی کا ذکر کیا ہے۔ یہ تین ہیں، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ۔ لیکن آج کی انجیل میں ہم نے دوسری پیشین گوئی کا ذکر سنا۔ اسی طرح سے ہمیں اس کا ذکر مقدس مرکز کی انجیل 9ویں باب 30ویں آیت میں اور لوکا کی انجیل 9ویں باب 44ویں آیت میں بھی ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی اپنے دکھ موت کا ذکر کیا تو عزیزو یاد رہے کہ جی اٹھنے کا بھی ذکر کیا۔ اس کو کلیسیا پاشکائی بھید کہتی ہے، یعنی یسوع مسیح کا دکھ، موت اور جی اٹھنا۔ اور اس میں ہم اقدس یوخرس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی دکھ اٹھانے سے پہلے یسوع مسیح نے آخری کھانا کھایا اور کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ تو اس لیے پاک ماں کلیسیا جب بھی اکٹھی ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر ہم یوخرس مناتے ہیں، یعنی شکر گزاری خدا کی کرتے ہیں، جس میں آخری کھانا یسوع مسیح کے دکھ کا ذکر اور جی اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اقدس یوخرس سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری بات آج انجیل میں ہے وہ ہیکل کے چندے کے بارے میں، کہ کچھ لوگ مقدس پطرس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا استاد 2 درہم ہیکل کا چندہ یعنی بحالی کے لیے دیتا ہے یا نہیں۔ یہ چندہ، یہ ٹیکس جو تھا وہ ہر یہودی پر فرض تھا کہ وہ ہیکل کی بحالی کے لیے چندہ دے۔ تو مقدس پطرس نے کہا ہاں، یسوع بھی ٹیکس دیتا ہے۔ تو آج کی انجیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جس ملک میں جہاں بھی رہتے ہیں، جو ٹیکسز گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر لگے ہیں ہم انہیں ادا کریں، تاکہ ایک اچھے شہری بنیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا نمونہ دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اس سے بڑھ کر مقدس پطرس کو سکھایا کہ ٹیکسز بادشاہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو دوسرے ہیں، غیر ہیں، اپنے بیٹوں سے نہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا تشخص کیا ہے، یسوع کون ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا اس لیے بیٹا بری ہے۔ اگر یسوع چاہتا تو وہ ٹیکس پے نہ بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن یسوع نے دوسروں کے لیے پے کیا تاکہ لوگ اسے اسکینڈلائز نہ کریں۔ اور نہ صرف اپنا ٹیکس بلکہ یسوع نے 2 کے بجائے 4 درہم دیے، 2 اپنے اور 2 مقدس پطرس کے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کی بھی مدد ضرور کریں۔ میرے عزیزو، یسوع کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے،
گناہ سے مبرہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 12ویں باب 6 آیت میں فرمایا تھا کہ یہاں وہ کھڑا ہے جو ہیکل سے بڑا ہے، اور 12ویں باب میں ہی کہا تھا کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو سبت کا مالک ہے۔ تو آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر چلیں، جو ٹیکسز ہیں وہ پے کریں، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔